بسم اللہ الرحمن الرحیم وزم بناء غیر ان عدمت ما لہو اضیف ناویا ما عدما۔ ہماری گفتگو ان اسماء کے بارے میں جاری ہے جو دائم الاضافہ ہے، ہمیشہ اضافہ کرنا چاہیے، اضافہ کے بغیر گزارا نہیں ہونے والے اسماء ہے، ان کے بارے میں بات ہے۔ تو آج سے کچھ اسماء ایسے بتائیں گے جن کے مضاف الیہ کے لحاظ سے 4 حالات بنتے ہیں۔ مضاف الیہ کو دیکھ کر اس کی 4 حالات یا 4 صورتیں بنتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے لفظ غیر ہے۔ غیر کا معنی نا علاوہ کہتے ہیں نا، اردو میں ترجمہ علاوہ غیر۔ تو غیر اکیلا استعمال نہیں ہوتا ہے، جب کسی چیز کی طرف اضافہ نہ کرے معنی پورا نہیں دیتا ہے۔ غیر یعنی غیر زید، زید کے علاوہ، غیر الانسان، انسان کے علاوہ، تو اس کا مضاف الیہ کے ساتھ ملا کے معنی کرنا پڑے گا، اکیلا معنی نہیں ہوتا ہے۔ تو لفظ غیر ہے اور لفظ ایو بھی ہے۔ ایو پہلے سورۃ اول میں اشارہ کیا، ایو کے بھی مضاف الیہ کے لحاظ سے 4 حالات ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم بطور فہرست جو ہے ان اسماء کا نام لے لیں گے، اس کے بعد ہر ایک کی تفصیل الگ دیتے ہیں۔ تو ایو 1، غیر 2، اور قبلو 3، بعدو 4، حسبو 5، اولو 6، دونا 7، جہات 6، جہاد کے اندر خود 6 الفاظ ہیں، اس کو ملا کے جہاد کہا۔ یہ ملا کے کتنا ہو گیا؟ 7 ہو گئے، 8 ہو گیا۔ آخری لفظ جو ہے آلو ہے، لفظ آلو عین کے ساتھ، حمزے کے ساتھ، آلو جو پکانے والا آلو نہیں، یا آلو عین کے ساتھ ہے، یہ بھی انہی اسماء میں شامل ہوتا ہے جس کے مضاف الیہ کے اعتبار سے 4 حالات بنتے ہیں۔ تو غیر کے بارے میں مصنف نے اور شارح نے تفصیل دی ہے 4 حالات کی، اور باقیوں میں فہرست بتا دیا ہے، اور شارح نے ساری مثالیں بھی دی ہے۔ اب پہلے آپ غیر کے بارے میں تفصیلات سن لو، اس کے بعد آگے تفصیلات آسان ہو جائے گا۔ اگر ایک بات سمجھ میں آ جائے تو پھر مزید اسی طرح آگے چلتی رہے گی۔ غیر کے مضاف الیہ کے لحاظ سے 4 حالات کیسے ہوتا ہے؟ ایک حالت یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ لفظاً معناً دونوں مذکور ہے، مضاف الیہ حذف نہیں ہوا ہے، یہ ایک صورت ہو گئی ہے۔ اس صورت میں کیا ہے؟ غیر معرب ہے۔ ہاں، حکم بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ تو پہلی حالت کیا ہے؟ غیر کا مضاف الیہ لفظاً معناً دونوں ذکر ہے، ایک۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظاً اور معناً دونوں حذف ہو گیا، یعنی مضاف الیہ اصلاً مکمل فراموش ہو گیا ہے، نسیا منسی ہو گیا، اصلاً مضاف الیہ کا لفظ بھی ذکر نہیں ہے، معنی بھی نیت میں نہیں ہے۔ یہ 2 اس وقت بھی معرب ہے۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا ہے، معنی نیت میں ہے، معنی ذہن میں ہے، معنی نیت میں ہے۔ یہ ایک صورت ہے جس میں مبنی شمار ہوتا ہے، مضاف الیہ لفظاً حذف ہو، معنی نیت میں ہو۔ 3 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ 3 صورتیں ہو گئے اب تک۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ حذف ہو گیا لیکن اس کا معنی نیت میں نہیں ہے، لفظ نیت میں ہے۔ ہاں، یہ چوتھی صورت ہے، مضاف الیہ کا لفظ نیت میں ہے، معنی نیت میں نہیں ہے۔ یہ صورت شارح نے بتایا، مصنف نے نہیں بتایا، شارح نے اپنی عبارت میں اس بات کو وضاحت کی ہے کہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا اور معنی نیت میں رکھنے کے بجائے لفظ مضاف الیہ کو نیت میں رکھا ہے، اس صورت میں بھی معرب ہے۔ بس 4 صورتوں میں سے 3 صورتوں میں غیر معرب شمار ہوگا اور ایک صورت میں غیر مبنی ہے۔ 4 صورتیں سمجھ میں آ گئے نہیں آ گئی؟ 4 صورتیں یہ ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 مضاف الیہ لفظاً معناً دونوں ذکر ہے، دوسرا لفظاً معناً دونوں حذف ہے، 2 یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے نا، پہلے کے مقابل میں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا، معنی نیت میں ہے، لفظاً حذف ہو گیا، معنی نیت میں ہے، اس وقت یہ مبنی ہے۔ مصنف نے یہاں پہ یہی بتا دیا، اور شارح نے آخری صورت بتا دیا ہے کہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا اور مضاف الیہ کا لفظ نیت میں رکھا ہے، معنی نیت میں نہیں ہے، اس صورت میں بھی معرب ہے۔ تو 4 حالات میں سے 3 حالات میں معرب شمار ہو گیا اور ایک حالت میں مبنی شمار ہو گیا ہے۔
اچھا یہاں پہ مصنف نے مبنی قرار دیا، لیکن اس کی وجہ جو ہے یہاں پہ نہیں بتایا مصنف نے مبنی کیوں ہوگا، یعنی تیسری حالت میں مبنی شمار کیا نا، اگر مضاف الیہ لفظاً حذف ہوا ہو، اس کی معنی نیت میں ہو تو غیر مبنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں مبنی ہے، تو مصنف نے شرح کافیہ میں اس کی وجہ بتا دیا۔ وجہ یہ بتا دیا چونکہ غیر معنی میں حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، شباہت معنوی رکھتا ہے معنی مستقل نہ ہونے میں، جس طرح حرف کا معنی مستقل نہیں ہے اسی طرح غیر بھی مضاف الیہ کے بغیر معنی نہیں دے سکتا، معنی مستقل نہیں ہے، اس لیے شباہت معنوی ہے حرف کے ساتھ۔ اب حرف کے ساتھ شباہت معنوی ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہونا چاہے، تو باقی تین صورتوں میں مبنی کیوں نہیں ہے، وہ تو معرب بنا دیا نا وہاں پہ۔ تو معرب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا مضاف الیہ جب مذکور ہے تو شباہت حرفی کے ساتھ علامت اسم کا تعارض ہوگا۔ یہ شباہت متنی اور غیر متنی کی بات کیا تھا نا صوت اول کی شروع میں، تو شباہت کے ساتھ ٹکراؤ اور لڑائی والا کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ تو یہاں غیر اگر مضاف الیہ کے ساتھ ہو، اس کا اضافہ موجود ہو تو پھر معرب ہوگا، کیونکہ شباہت حرفی کے ساتھ علامت اسم تعارض ہوگا۔ تو اذا تعارض تساقط یرجع الی الاصل، اصل کی طرف پلٹائیں گے، معرب بناتے ہیں۔ اب چونکہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا ہے تو وہ تعارض ختم ہو جائے گا۔ ہاں مضاف الیہ حذف ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، شباہت حرفی کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، تعارض کا خاتمہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ مبنی ہوگا۔ ہاں اپنے اصل کی طرف نہیں پلٹے گا، اپنے اصل کی طرف پلٹے تو معرب ہونا چاہے نا، یہاں تو مبنی ہو جائے گا، اپنے اصل کے خلاف چلا ہے، کیونکہ اسم میں اصل معرب ہے، مبنی ہونا خلاف اصل ہے نا، تو مبنی ہونے کے لیے کیا چاہیے، شباہت چاہیے، حروف کے ساتھ شباہت ہو، تو شباہت ہے یہاں پہ، شباہت کون سی ہے، شباہت معنوی ہے۔ تو اضافہ موجود ہو تو شباہت معنوی کام نہیں کرے گا، وہ بیکار ہو جائے گا۔ اب چونکہ اضافہ نہیں ہے نا، لفظاً اضافہ سے حذف وہ کٹ گیا ہے، اضافے سے جدا کیا ہے، مضاف الیہ کو حذف کیا ہے، اسی وجہ سے یہ اپنے اصل کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ مبنی ہوگا، مبنی پر ضمہ ہوگا۔ مبنی پر ضمہ ہونے کی وجہ بھی بعد میں بتایا ہے، ضمہ کیوں آئے گا، مبنی تو ہونا ثابت ہو گیا، لیکن مبنی پر حرکت کیوں ہے، یہ دوسرا سوال ہے، چونکہ مبنی میں اصل کیا ہے، والأصل فی المبنی ان یسکن، ساکن ہونا ہے، تو مبنی پر حرکت کیوں ہوا۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ اٹھے گا مبنی پر ضمہ کیوں ہوا، حرکت دینا ہو تو کسرہ کیوں نہیں دیا، فتحہ کیوں نہیں دیا۔ بس یہاں پہ تین سوال ہے۔ پہلا سوال مبنی کیوں ہوا، اس کی وجہ سمجھ میں آیا، مبنی کیوں ہے، کیونکہ شباہت حرفی کی وجہ سے۔ اب اضافہ لفظاً ہو تو شباہت حرفی کے ساتھ اضافہ ٹکراؤ ہے، اب یہاں پہ اضافہ نہیں ہے، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، مبنی بناتے ہیں۔ اچھا جب مبنی ہو گیا تو مبنی پر حرکت کیوں ہوا، یعنی مبنی پر سکون کیوں نہیں ہوا، یہ دوسرا سوال ہے، اس کا بھی جواب ابھی دیتے ہیں، بعد میں عبارت میں آنے والے ہیں پاس۔ تو مبنی پر حرکت اس لیے ہے کیونکہ غیر کا اصل جو ہے معرب ہے، اس کا اصل اس کی بنیاد اعراب پر ہے، یہ اسم ہے، تو کم از کم اگر اس کو اعراب نہ دیا تو کم از کم حرکت دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اصل کو دیکھتے ہوئے اصل معرب ہے اور اصل اعراب میں حرکت آنا چاہیے، تو غیر کو اگر اعراب نہ ملے تو کم از کم مبنی پر حرکت بنانا چاہیے، بس یہ حرکت آنے کی وجہ۔ پھر مبنی پر ضمہ کیوں قرار دیا، حرکتوں میں سے کسرہ فتحہ کیوں نہیں دیا، یہ تیسرا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے شارح نے بتایا ہے، شارح بتا رہے ہیں کہ چونکہ غیر ایک دفعہ فتحے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ غیر استعمال کرنے کے 3-4 طریقے ہیں، 4 طریقے یہاں بتا دیا ہے۔ ایک غیرن پڑھتے ہیں فتحہ تنوین کے ساتھ، ایک غیرہ فتحہ دیتے ہیں بغیر تنوین کے، یہ 2 صورتیں ہو گئے۔ ایک دفعہ غیرون ضمہ دیتے ہیں تنوین کے ساتھ، غیرون پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ ضمہ دیتے ہیں بغیر تنوین، غیرو۔ تو یہاں پہ ضمہ اس لیے دیا کہ اگر آپ نے غیرہ پڑھ لیا فتحہ دیا تو فتحہ دینے کی صورت میں کیا ہوگا، غیر کے معرب والی صورت کے ساتھ اشتباہ ہوتا ہے، کیونکہ غیرہ فتحے کے ساتھ تنوین ہو یا نہ ہو دونوں معرب ہے، تمام علماء نے مان لیا ہے غیرہ اور غیرن پڑھنے کی صورت میں معرب ہے۔
تو اگر آپ مبنی والی صورت میں بھی فتحہ دیتے ہیں تو مبنی اور معرب میں اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ہم نے ضمہ دیا۔ ضمہ اس لیے دیا تاکہ اشتباہ سے بچ جائے۔ کس سے اشتباہ ہونے سے بچ جائے؟ معرب اور مبنی کے درمیان اشتباہ ہونے سے بچنے کی خاطر مبنی پر ضمہ قرار دیا ہے۔ یہ مبنی پر ضمہ ہونے کی وجہ۔ اب یہاں تک مبنی ہونے کی وجہ اور مبنی پر حرکت ہونے کی وجہ اور مبنی پر ضمہ ہونے کی وجہ آپ نے سمجھ لیا ہے، تو پھر شارح جو ہے اس وجہ پر اشکال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصنف نے کتاب شرح کافیہ میں غیر کے مبنی ہونے کے لیے وجہ بتا دیا، شباہت معنوی ہے اور اس کے ساتھ تعارض کرنے والا اضافہ ختم ہو گیا، اس لیے مبنی ہے۔ تو شارح کہہ رہے کہ یہ تو دوسری صورت میں بھی ہے، دوسری صورت میں بھی مبنی ہونا چاہیے آپ کے قول کے مطابق۔ دوسری صورت کون سی صورت ہے؟ اگر مضاف الیہ لفظاً معناً دونوں حذف ہو تو اس صورت میں کیا قرار دیا تھا؟ معرب بنا دیا تھا۔ آپ نے جو وجہ بتا دیا اس وجہ کی بنیاد پر یہاں پہ بھی مبنی ہونے چاہیے، کیونکہ اضافہ تو یہاں پہ بھی ختم ہے نا، مضاف الیہ لفظاً معناً دونوں ختم ہو گیا، تو وہاں پہ معرب کیوں بنا دیا؟ مبنی بناؤ، کیونکہ اس میں بھی شباہت معنوی پایا جاتا ہے اور تعارض ختم ہے۔ تو اسی بنا پر جناب شارح نے مصنف نے جو وجہ بتا دیا اس کو نہیں مانا ہے، اسی لیے شارح صاحب اخفش کے نظریے کی طرف مائل ہوا۔ اخفش نے کہا غیر اور ایو میں اور ان جیسے اسماء میں 4 حالات ہے، تمام حالات میں معرب ہے۔ اخفش نے کیا کہا ہے؟ کسی بھی صورت میں مبنی نہیں ہے، جو 4 کے 4 حالات میں، چاروں حالات میں معرب ہے۔ تو شارح بھی اخفش کو مانتے ہیں، کہتے بھائی معرب ہونا چاہیے۔ مبنی ہونے کی وجہ جو آپ لوگوں نے بتا دیا ہے نا وہ برابر نہیں آتا ہے۔ اگر یہ وجہ آپ نے مان لیا تو 2 صورتوں میں مبنی ہونی چاہیے نا، صرف ایک صورت میں کیوں مبنی بنا دیا؟ تو وہ وجہ غلط ہے۔ اب یہ خلاصہ ہو گیا، خلاصہ زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اب یہ عبارت شروع کرتے ہیں۔ مصنف فرما رہا ہے کہ وَضْمُمْ بِنَاءً، مبنی ہونے کے اعتبار سے ضمہ دے دو، غیرن غیر کو، غیر کو مبنی ہونے کی بنا پر ضمہ دے دو، یا دوسری عبارت میں کہو مبنی پر ضمہ قرار دے دو۔ غیر کو مبنی پر ضمہ قرار دے دو کب؟ کس صورت میں؟ ان عدمت ما لہ اضیفہ، اگر آپ نے اس کی مضاف الیہ کو معدوم کر لیا، معدوم کیا؟ مضاف الیہ کو حذف کیا، ناویاً ما عدم، در حالن کی جو محذوف ہے وہ نیت میں رکھا ہے۔ پس مصنف کی عبارت میں 3 صورتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان عدمت ما لہ اضیفہ مضاف الیہ حذف ہو جائے، تو مضاف الیہ حذف ہونے کی 2 صورتیں ہیں نا، یا مضاف الیہ حذف کر کے نیت میں بھی نہیں رکھتے ہیں، مکمل حذف ہو گیا، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت کیا ہے؟ مضاف الیہ حذف ہو گیا لیکن اس کے معنی کو نیت میں رکھا ہے، یہ 2 صورت۔ اور ایک صورت تو اسی کے مفہوم سے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ حذف نہیں ہوا ہے تو پھر معرب ہوگا۔ ان عدم تک آنا شرط رکھا ہے، اگر آپ نے مضاف الیہ کو معدوم کیا تو اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اگر معدوم نہیں کیا ہو تو کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ پس مضاف الیہ ذکر ہونے والی صورت مصنف کی عبارت میں واضح ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ حذف کیا ہے اور نیت میں رکھا ہے، معنی نیت میں رکھا ہے، یہ 2 صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ حذف کیا ہے اور نیت میں بھی نہیں رکھا، یہ 3 صورت۔ تینوں صورتیں مصنف کی اسی عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن چوتھی صورت شارح نے بتا دیا کہ مضاف الیہ حذف ہو گیا اور اس کا معنی نیت میں نہیں ہے بلکہ لفظ نیت میں ہے، یہ شارح نے بتا دیا ہے، یہ 4 صورتیں ہو جائیں گی۔ تو جو مبنی پر ضمہ والی صورت ہے وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا ہو اور مضاف الیہ کا معنی نیت میں ہو، ذہن میں ہو، دماغ میں بٹھایا ہو، ناویہ نیت میں رکھی ہو، تقدیر میں رکھی ہو۔ وَضْمُمْ بِنَاءً، شارح کے عبارت دیکھو، وَضْمُمْ بِنَاءً وفاقًا للمبرد غیراً، مبنی پر ضمہ قرار دے دو مبرد کے موافقت کرتے ہوئے، یعنی یہ بات صرف مصنف کی نہیں، مبرد نے بھی کہا ہے، وفاقاً للمبرد، مبرد کی موافقت کرتے ہوئے
غیر کو مبنی پر ضمہ قرار دے دو۔ ان عدمت ما لہ اضیفہ، اگر آپ نے اس چیز کو معدوم کیا جس کی طرف غیر اضافہ کیا گیا ہے، یعنی غیر کا مضاف الیہ معذوف ہو گیا، تو حال کونک ناویا معنی ما عدم، در حال ہے کہ آپ نے ما عدم کا معنی نیت میں رکھا ہے۔ ما عدم نے جو معدوم ہوا، جو حذف ہو گیا ہے، اس کا معنی آپ نے ذہن میں رکھا ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ مبنی پر ضمہ قرار دینا ہے۔ قال فی شرح الکافیۃ، مصنف نے شرح کافیہ میں اس کی وجہ بتا دیا ہے کیوں مبنی ہوگا۔ جب اس کا مضاف الیہ لفظاً حذف ہو، معنی نیت میں ہو، تو مبنی پر ضمہ ہوگا کیوں؟ مصنف نے یہ بات شرح کافیہ میں کہا، الفیہ میں نہیں بتایا۔ ابھی ہم الفیہ پڑھے مصنف کی شرح کافیہ میں، مصنف نے کہا مبنی اس لیے ہوگا لزوال المعارض، معارض کے زائل ہونے کی وجہ سے مبنی ہوا ہے۔ معارض یعنی شباہت حرفی کے ساتھ ٹکراؤ ہے، وہ ختم ہو گیا، ٹکراؤ ختم ہو گیا ہے۔ لزوال المعارض للشبہ المقتضی للبناء، مبنی کے تقاضا کرنے والے شباہت کے ساتھ ٹکراؤ ختم ہو گیا ہے، تعارض ختم ہو گیا ہے، تعارض کا خاتمہ ہوا ہے۔ وہ شباہت معنی میں شباہت کیا ہے؟ وہ عدم الاستقلال بالمفہومیت، وہ مبنی ہونے کی شباہت یہ ہے کہ وہ غیر معنی میں استقلال نہ ہونا ہے، یعنی معنی مستقل نہ ہونا۔ یہ حرف کی خصوصیت ہے، تو یہی خصوصیت غیر میں بھی پایا جاتا ہے، تو شباہت معنوی ہے، شباہت معنوی ہے۔ اور شباہت معنوی کے ساتھ اضافہ بھی ہوتا تو کیا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو ٹکراؤ ہونے کی صورت میں تعارض، اذا تعارض تساقط یرجع الی الاصل ہوتا ہے، معرب بنتا ہے۔ لیکن اب مضاف الیہ لفظاً حذف ہو گیا تو وہ تعارض ختم ہو گیا، تو شباہت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ واضح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بات مکمل ہو گیا یہاں۔ اس کے بعد شارح صاحب کو غصہ آیا ہے، شارح کہہ رہے قلت، میں کہوں گا، مصنف کی منہ زبان ہے، منہ میں زبان ہے، تو میں بھی بولوں گا کہ یہ مصنف نے غلط وجہ بتا دیا۔ قلت، شارح کہہ رہے کہ میں کہتا ہوں، وہی نظیرۃ عین، یہ ایو کی طرح ہے، فیاتی فی ہذہ ما قلتہ فیہا، تو اس غیر میں وہی بات آئے گی جو میں نے ایو میں کہا تھا۔ صورت اول میں اگر آپ کو یاد ہے تو بحث ایو آئی ہے، اسماء اشارہ کے بعد، اسماء موصول کے بحث میں شاید آیا ہو، ایک جگہ پر ایو کی تفصیل بتا دیا تھا ایو موصولہ کے بحث میں۔ تو ایو میں بھی 4 حالات بنتے تھے مضاف الیہ کے لحاظ سے، تو وہاں پہ شارح نے کہا کہ مضاف الیہ جب لفظاً حذف ہو، معنی نیت میں ہو، تو دوسرے علماء نے مبنی بنا دیا، اور خود شارح اور اخفش نے معرب بنا دیا ہے۔ تو یہاں غیر میں بھی وہی باتیں آئے گی۔ وہ بات کیا ہے؟ وجود هذه العلة فيما اذا لم ينوى المضاف الیہ، وہ بات یہ ہے کہ یہ علت جو مصنف نے بتایا، یہ علت موجود ہے فیما، اس صورت میں اذا لم ينوى المضاف الیہ، جب مضاف الیہ نیت میں بھی نہیں رکھی ہو۔ غیر اور ایو کا مضاف الیہ لفظاً بھی حذف ہو، معنی بھی نیت میں نہ ہو، تو بھی مبنی ہونے چاہیے آپ کے کہنے کے مطابق۔ مصنف کے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ یہاں پہ بھی مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بھی معارض زائل ہو گیا، مع قولہم بإعرابہا حینئذ، ساتھ اس کے کہ علماء کا کہنا ہے کہ ایو اور غیر اس صورت میں معرب ہے۔ تو ادھر معرب کیوں ہو گیا؟ جب اس کا مضاف الیہ لفظاً معنن دونوں حذف ہو تو مبنی ہونا چاہے نا، کیونکہ اضافہ معارض تھا، اضافہ ختم ہو گیا تو یہ مبنی ہونا چاہے، وہ حالانکہ وہاں پہ علماء نحویین نے معرب بنا دیا۔ تو صرف مضاف الیہ لفظاً حذف ہو، معنی نیت میں ہو، تو مبنی کیوں؟ صرف اس صورت میں مبنی ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ تو کیا کریں گے؟ فَالْأَحْسَنُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَخْفَشُ، بس بہترین وہ بات ہے جس کی طرف اخفش صاحب گئے ہیں۔ اخفش نے کیا کہا؟ من کونہا معربۃ فی ہذہ الحالۃ ایضاً، کہ اخفش نے یہ کہا کہ ایو اور غیر اس حالت میں بھی معرب ہے۔
تو غیر اور ایو کے مضافلے کی چاروں حالات میں معرب سمجھتے ہیں، اور شارح نے بھی اخفش کی بات کو مان لیا کہ ایو اور غیر کسی بھی صورت میں مبنی نہیں ہوگا، معرب ہوگا۔ کما اجمعوا على ان فتحها في هذه الحالة مطلقا وضمها مع التنوین الذي هو قلیل حرکت اعراب، جس طرح غیر کے غیرو مبنی پر ضمہ پڑھنے کے علاوہ مزید اور 3 حالات ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ علماء نے اجماع کیا، اتفاق کیا کہ غیر کو فتحہ دینا، ان فتحها بے شک غیر کو فتحہ دینا، فی هذه الحالہ اس حالت میں مطلقاً سے مراد یعنی تنوین کے ساتھ فتحہ دے دے، مثلا غیرن پڑھے یا بغیر تنوین، مطلقاً کا معنی یہ ہے فتحہ تنوین کے ساتھ ہو یا بغیر تنوین ہو، وَضَمَّهَا مَعَ التَّنْوِین اور غیر کو ضمہ دے دے تنوین کے ساتھ، یعنی غیرون پڑھے، الذی ہوا قلیل یہ کم ہے، اس طرح استعمال کم ہے غیرون پڑھنا۔ تو یہ حرکت جو ہے حرکت اعرابن، یہ حرکت اعرابن ترکیب میں ان کے لیے خبر ہے، یعنی ان فتحہ و ضمہ، غیر کو فتحہ اور ضمہ تنوین کے ساتھ دینا حرکت اعرابن، اس کا اعراب حرکتی ہے یا حرکتی اعراب ہے، یعنی یہ مبنی نہیں ہے اس صورت میں، یعنی غیر کو اگر آپ فتحہ دے دے غیرن یا غیرہ پڑھے یا غیرون ضمہ کے ساتھ پڑھے تو یہ معرب شمار ہوتے ہیں، اس پر اتفاق ہے تمام علماء نحویین۔ پس غیرو مبنی بر ضمہ والی صورت جو ہے مصنف نے مانا، لیکن شارح اور اخفش نے نہیں مانا۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ یہاں بتا دیا جس کا ہم نے خلاصے میں اشارہ نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ابن ہشام نحوی نے غیر کے مضافلے حذف کرنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ غیر اکیلا نہیں آئے گا بلکہ لیسا کے پیچھے آنا چاہیے، اگر غیر لیسا کے ساتھ ہو تو مضافلے حذف کرنا درست ہے، یہ ایک شرط ابن ہشام نے رکھا۔ اور اس کے مقابل میں ابن سراج نحوی نے کہا کہ غیر لا کے پیچھے آنا چاہے، لیسا کے پیچھے نہیں آئے گا، لا غیر کہنا چاہے۔ ابن ہشام کہہ رہے لیسا غیر کہنا چاہے تو مضافلے حذف کر سکتے ہیں، اما ابن سراج کہہ رہے نہیں، لا کے پیچھے آنا چاہے، لا نافیہ کے پیچھے آئے گا، لا غیر پڑھیں گے تو مضافلے حذف ہوگا، یہ انہوں نے شرط رکھی ہے۔ اچھا عبارت کہاں پہنچ گئی ہے؟ ہاں، وشرط ابن ہشام، وشرط ابن ہشام، ابن ہشام نے شرط رکھی لی جواز حذف ما یضاف الیہ، غیر کے مضافلے کے حذف کے جواز کے لیے شرط رکھی ہے۔ کیا شرط رکھی ہے؟ ایقع بعد لیسا، یعنی غیر اکیلا نہ ہو بلکہ غیر لیسا کے بعد واقع ہونے کی شرط رکھی ہے۔ مثال بھی دیا، نہ ہو قبضت عشرتا لیسا غیرا، لیسا غیرو، لیسا غیرن، یہاں پہ 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ قبضت عشرتا میں نے 10 کو اپنے قبضے میں لیا، 10 روپیہ یا 10 دینار یا 10 درہم جو بھی ہو، عشرہ کی تمیز نہیں لائے یہاں پہ، اس کی تمیز ذکر ہونا چاہیے۔ مثلا قبضت عشرتا درہمان، میں نے 10 درہم کو اپنے قبضے میں لیا، لیسا غیرا، غیرہ نصب کے ساتھ پڑھا ہے، تو لیسا غیرہ کیوں پڑھا؟ یہاں پہ غیر لیسا کے لیے خبر شمار ہوگا، اس کا اسم محذوف ہے، کیونکہ لیسا افعال ناقصہ ہے نا، اس کا اسم مرفوع ہے، خبر منصوب ہے، اور غیر کا مضاف الیہ حذف ہو گیا۔ اصل میں کیا ہے؟ اے لیس المقبوض غیر ذالک، اس طرح ہے، لیس المقبوض جو قبضے میں لایا ہے وہ نہیں ہے غیر ذالک، 10 کے علاوہ، صرف 10 میں نے ہاتھ میں اٹھایا، زیادہ نہیں لیا، یہ ایک اعراب ہو گیا، لیسا غیرہ پڑھا۔ او لیسا غیر ذالک مقبوضا، یا آپ اس کو لیسا غیرو پڑھ سکتے ہیں، غیرون، غیرون، ہاں یہ ضمہ تنوین کے ساتھ پڑھو، تو اس صورت میں ترکیب میں کیا ہے؟ غیرو اس میں لیسا شمار ہوگا، اس کی خبر تقدیم رکھتے ہیں، ہاں لیسا غیرہ ایک طریقہ ہو گیا، فتحہ دیا، لیسا غیرن فتحہ تنوین کے ساتھ دیا، دونوں معرب ہے، لیسا غیرون ضمہ تنوین کے ساتھ دیا تو معرب ہے، اور مصنف کے قول کے مطابق لیسا غیرو پڑھیں گے، مبنی بر ضمہ والی صورت ہے، لیسا غیرو،
یہ بھی ہے. بس یہ ملا کے 4 طریقے ہیں اس مثال میں. غیرہ کو 4 طریقوں سے پڑھیں گے. قبضت عشرة لیس غیرہ 1 ہو گیا، لیس غیرن 2 ہو گیا، لیس غیرون 3 ہو گیا، لیس غیرو 4 ہو گیا نا. 4 صورتیں. او لیس غیر ذالک مقبوضا. وذکر ابن السراج فی الاصول وغیرہ وقوعها بعد اللہ. اور جناب ابن سراج نے کتاب اصول اور غیر ابن سراج نے کہا وقوعها بعد اللہ، غیر لا کے بعد واقع ہونا شرط ہے. غیر کے مضاف له حذف ہونے کے لیے کیا شرط رکھا ہے؟ لا کے بعد واقع ہونا چاہے، لا غیر کہنا چاہے. لیس غیر کہنے کے بجائے لا غیر پڑھنا چاہیے. بس یہ بات ختم. اس کے بعد اس کا مبنی پر حرکت کیوں ہوا، پھر مبنی پر ضمہ کیوں ہوا، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ عبارت جلدی پڑھیں گے. ثم بناؤها علی الحرکت، پھر غیر مبنی پر حرکت قرار دینا کیوں ہے؟ لأن لها اصلا فی التمکن، کیونکہ غیر کے لیے تمکن میں بنیاد ہے. تمکن یعنی معرب ہونے میں اس کی بنیاد ہے. وَلَوْلَاهُ لَمْ يُفَارِقْهَا الْبِنَاءُ، اگر یہ اصل نہ ہوتا تو یہ مبنی ہونے سے کبھی جدا نہ ہوتا. ابھی غیر کے بارے میں ہم نے مختلف حالات بتائے نا. ایک حالت میں مبنی ہے، باقی 3 حالات میں معرب ہے. تو معرب میں اس کی بنیاد ہے، اسی لیے کم از کم اس کو حرکت تو ملنی چاہے. وَكَانَتْ ضَمَّةً، اور اس کو ضمہ کیوں دیا؟ مبنی پر ضمہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لِأَلَّا يَلْتَبِسَ الْإِعْرَابَ بِالْبِنَاءِ، تاکہ اعراب مبنی کے ساتھ اشتباہ نہ ہو جائے. کیونکہ آپ ضمہ کے بجائے فتحہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ معرب والی صورت کے ساتھ اشتباہ ہو جائے گا. قالہ فی شرح التسہیل، یہ بات جناب مصنف نے شرح تسہیل میں کہا. وخرج بقولہ ان عدمت، بس باقی صورتیں بھی یہاں پہ بتا رہے ہیں. مصنف کی عبارت میں ان عدمت الی آخر تک بتایا، یعنی آپ نے مضاف الیہ کو حذف کیا. اس قول سے خارج ہو گیا ما اذا لم یعدم المضاف الیہ، وہ صورت خارج ہو گئی ہے جہاں مضاف الیہ حذف ہی نہیں ہوا ہو. مضاف الیہ ذکر ہو وہاں پہ غیر معرب ہے، مبنی نہیں ہے. وما، اور وہ صورت بھی خارج ہو گیا، یعنی وہ خارج پر آتے ہوئے. وخرج بقولہ ان عدمت سے کیا خارج ہو گیا؟ ما اذا لم یعدم المضاف الیہ، مضاف الیہ حذف نہیں ہوا ہو. وما اذا عدم ولم ینوی، اور وہ صورت بھی خارج ہو گئی کہ مضاف الیہ معدوم ہے لیکن نیت میں بھی نہیں ہے، مکمل فراموش ہو گیا. تو فإنها حینئذ معربۃ، بے شک غیر اس صورت میں معرب ہے. وسیاتی تصریحہ بہذہ الحالہ، اور اس حالت کے بارے میں مصنف کی وضاحت بعد میں آئے گی. مضاف الیہ ذکر ہو یا مکمل حذف ہو وہاں پہ معرب ہے. وَقَذَا، اسی طرح آخری چوتھی صورت یہ ہے کہ اذا نوی لفظہ دون معناہ، اگر مضاف الیہ حذف ہوا ہو اور اس کا لفظ نیت میں ہو، معنی نیت میں نہ ہو تو بھی معرب ہے. کما قالہ فی شرح الکافیہ، یہ بات جناب مصنف نے یہاں پہ نہیں بتایا، کتاب شرح کافیہ میں بتا دیا. وَأَخْرَجَهُ تَقْیِیدُ الْمَنْوِی بِالْمَعْنَى، اور اس صورت کو نکال دیا ہے میرا قید لگانے سے. شارح بتا رہے میرا لفظ منوی کو معنی کے ساتھ قید لگانے سے یہ صورت نکل گئی ہے. کیونکہ شارح کی عبارت دیکھو پیچھے کہ ناویاً معنی ما ادما، یعنی مضاف الیہ کے معنی نیت میں ہو تو اس سے کیا خارج ہو گیا؟ اگر مضاف الیہ کا لفظ نیت میں ہو تو وہ معرب ہوگا. تو شارح نے اپنے قید سے اس کو خارج کیا. وَأَخْرَجَهُ، اس کو خارج کیا. تقیید المنوی، میرا قید لگانا منوی کو بالمعنی، معنی کے ذریعے سے قید لگانے سے یہ صورت بھی خارج ہو گئی ہے. وصلی اللہ علیہ